اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب تیلی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: میری مشکل نو کرے گا حل آپے، والی بابا میری تقدیر دائے، بیلی پال کے دن شگنا دے، او دکھاں دی ندی نو چیر دائے، جی دے کرم دے چانن ہر پاسے، رانجاؤ اس کملی ہیر دائے، پاک پتن تو جان قربان صادق، جتھے ڈیرا پیر فرید دائے، اس عاشق دے بھاگ سولنے نے جنوں روز فرید دی دید ہوندی، تے جدوں روز فرید دی دید ہوندی تے دیوانیاں دی ادوں عید ہوندی۔ سنیا سچ نیازی سیانیاں تو دولت نال نہیں شان خرید ہوندی، اودا کرم ہووے گل بندی ہے، یاروں ایویں نہیں فرید فرید ہوندی۔ ناظرین کرام، سیر الاقطاب اور تاریخ فرشتہ میں درج ہے کہ اجودن یعنی پاک پتن شریف کے نواح میں ایک گاؤں پر ایک دفعہ حاکم دیپال پور نے چڑھائی کی، کیونکہ اس گاؤں کے لوگ فتنہ اور فساد برپا کرنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اس گاؤں کو تاراج کر کے بہت سے مفسدین کو گرفتار کر لیا۔ قیدیوں میں اس گاؤں کے ایک روغن فروش یعنی تیلی کی بیوی بھی تھی۔ روغن فروش نے ہر چند ویلا کیا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی کو فساد سے کوئی تعلق نہ ہے، لیکن سپاہیوں نے کوئی توجہ نہ دی اور تمام قیدیوں کو دیپال پور لے گئے۔ تیلی کو اپنی بیوی سے کمال درجہ کی محبت تھی۔ وہ روتا پیٹتا ہوا حضور بابا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنی کہانی سنائی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ تم 3 دن میرے پاس ہی ٹھہرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے کیا ظہور میں لاتا ہے۔ روغن فروش آپ کے حکم کے مطابق اجودن یعنی پاک پتن شریف میں ٹھہر گیا۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ دوسرے دن ایک محرر حاکم دیپال پور کا مطلوب ہو کر اجودن پہنچا اور حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حق میں دعا کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری مشکل دور ہو جائے اور حاکم دیپال پور تجھ پر نظر عنایت کرے تو تو کیا شکرانہ لائے گا؟ محرر نے عرض کیا، حضور جس قدر بھی استطاعت ہوئی نقد اور جنس حاضر کروں گا۔ بابا صاحب نے فرمایا، ہم شکرانہ تجھے معاف کرتے ہیں، ہاں ایک عہد کرو، وعدہ کرو کہ حاکم کی طرف سے انعام میں تجھے اگر کوئی کنیز ملے تو وہ اس روغن فروش یعنی تیلی کو دے دو گے۔ محرر نے صدقے دل سے عہد کیا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کروں گا۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ رخصت ہوتے وقت اس نے روغن فروش سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ روغن فروش رو کر بابا صاحب سے عرض کرنے لگا، یا شیخ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک مجھ میں اتنی قوت ہے کہ چاہوں تو 10 لونڈیاں خرید لوں۔ میں تو صرف اپنی زوجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، دوسری کسی کنیز کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہو جا، پھر دیکھ خدا تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ وہ روغن فروش محرر کے ہمراہ چلا گیا اور اس کے مکان کے باہر شکستہ دل ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ادھر محرر حاکم کے سامنے پیش ہوا تو اس سے نہایت خوش ہو کر ملا اور حکم دیا کہ اسے ایک خلط گھوڑا اور ایک نیز انعام میں دیے جائیں۔ محرر خوش خوش یہ انعام لے کر گھر پہنچا اور برقع پوش کنیز کو روغن فروش کے حوالے کرتے ہوئے بولا، لو بابا، یہ تیرا حق ہے۔ اس کنیز کی نظر جو ہی روغن فروش پر پڑی اس نے اپنی نقاب الٹ دی۔ روغن فروش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس کی گمشدہ بیوی ہی تھی۔ دونوں میاں بیوی روتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے، پھر پاک پتن شریف پہنچ کر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حلقہ عیادت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت درج ہے،
فرماتے ہیں کہ ایک دن بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس سے ایک بال گرا، میں نے اسے اٹھا لیا اور حضرت سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو اس کو تعویذ بنا لوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں جو دن سے فرماتے ہیں کہ دہلی آیا تو اکثر مریضوں کو یہ تعویذ ادھار دے دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس تعویذ کے برکت سے صحت عطا فرما دیتا تھا، یہاں تک کہ سارے شہر میں اس تعویذ کی شہرت ہو گئی۔ میں نے یہ تعویذ ایک طاق میں رکھ دیا۔ ایک دن میرا ایک دوست تاج الدین مینائی یہ تعویذ لینے کے لیے میرے پاس آیا۔ اس کا فرزند سخت بیمار تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تعویذ طاق سے غائب تھا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ تاج الدین مینائی مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور اس کا فرزند قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، نسبت پیر فرید دے نال ہے میری، ایہو سوچاں سوچ وچار دیاں، مینو دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے، منگتی بابا فرید سرکار دیاں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔